پاکستانی قوم جہاں نااہل حکمرانوں کی جاہلانہ پالیسیوں کے باعث مختلف شعبوں میں اقوام عالم سے پیچھے ہے، وہاں اس قوم کے ہاں ایسے سپوتوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی لیاقت، دانش، ہنرمندی اور خداداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر زندگی کے مختلف شعبوں میں وسائل کی کمی کے باوجود کارہائے نمایاں کر گزرتے ہیں۔ پنجاب کے پسماندہ علاقے شجاع آباد سے تعلق رکھنے والے ایسے ہی ایک نوجوان ظفر اقبال ظفر نے اردو زبان کو 8واں رسم الخط دے کر تاریخ میں خود کو امر کر لیا۔ ممتاز ادیب ہے، دانشور ہے، مصور ہے، خطاط ہے، رب ذوالجلال نے اسے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اردو زبان کو 7واں رسم الخط بھی جنوبی پنجاب کے علاقے ملتان سے تعلق رکھنے والے خطاط ابن کلیم نے دیا تھا اور اس کا نام خط رانا رکھا گیا تھا۔ یہ خط 1976 میں منظر عام پر آیا۔ ظفر اقبال ظفر نے جو نیا رسم الخط ایجاد کیا ہے اس کا نام خط اصفر ہے۔ اس سے پہلے خط نسق، خط دیوانی، خط کوفی، خط رقاع، خط سلس، خط نستعلیق، خط رانا کے نام سے 7 رسم الخط ہیں۔ جو لوگ کیلیگرافی اور کتابت کی مختلف جہتوں سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ یقیناً یہ بات جانتے ہیں کہ اب تک دنیا بھر میں رسم الخط جو رائج رہے ہیں مستند، ان کی تعداد 6 رہی ہے۔ 1976 میں ملتان کے معروف قلمکار ابن کلیم نے 7واں خط رانا کے نام سے اختراع کیا، اور اب یہ سعادت الحمدللہ مجھے حاصل ہوئی ہے کہ میں نے جنوبی پنجاب ہی کی دھرتی پر رہتے ہوئے اپنے محدود اور نامساعد وسائل کے باوجود اردو کو ایک 8واں نیا رسم الخط دیا ہے، جس کا نام میں نے خط اصفر تجویز کیا ہے۔ ظفر اقبال کو 100 سے زائد انداز میں اسم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی سعادت حاصل ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ سرائیکی وسیب سے تعلق رکھنے والے اس باہنر نوجوان کی کاوش کو نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملے گی اور حکومت اس کے فن کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے گی۔ پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثر کی پہلی برسی آج منائی گئی۔ لاہور میں سول سوسائٹی اور سماجی کارکنوں